ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 17 باب 20 سے 25 آیات تک۔ اور جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی نمود کے ساتھ نہیں آتی، اور نہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ جب تم آرزو کرو گے کہ ابن انسان کے دنوں میں سے ایک کو دیکھو اور نہ دیکھو گے، اور تم سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہاں ہے، دیکھو یہاں ہے، تم مت جاؤ اور پیچھے مت پھرو، کیونکہ جیسے بجلی چمک کر آسمان کے افق سے لے کر افق تک دکھائی دیتی ہے، ویسا ہی ابن انسان اپنے دن میں ہوگا۔ لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس پشت سے رد کیا جائے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 17ویں باب کی 20ویں تا 25ویں آیت تک تلاوت مقدسہ پڑھی اور سنی۔ آج کی تلاوت میں فریسیوں نے خدا یسوع مسیح سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی نمود کے ساتھ نہیں آتی، اور نہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ میرے عزیزو، بسا اوقات ہم بھی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے، فقیہوں اور فریسیوں کی طرح۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں بغض تھا۔ خدا یسوع المسیح یروشلم کی راہ پر تھے، اور وہ خوب جانتا تھا کہ یہ سفر اس کی زمینی زندگی کا آخری سفر ہوگا، اور اس کے اختتام پر وہ مصلوب کیا جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ہر لمحہ نجات کی خوشخبری ہر خاص و عام تک پہنچائے۔ ابھی بے شمار بیماروں کو شفا دینا باقی تھا، ابھی شاگردوں کی تعلیم و تربیت کرنا بھی باقی تھا، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کا پیغام عام کرنا باقی تھا۔ مگر اس کی راہ میں فقیہ اور فریسی رکاوٹ تھے۔ فریسیوں کے دل و دماغ میں یسوع المسیح کی ذات کے متعلق بہت سے وسوسے، شکوک و شبہات تھے۔ ان کے دل میں بغض تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت اور علم کے مطابق اگر یسوع یعنی ماشے یسوع ہی ہے، یعنی خدا کا بھیجا ہوا نجات دہندہ، تو عید فصح مناسب وقت ہے جب اسے اپنے مسیحا ہونے کا اعلان کر دینا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر سے یہودی یروشلم میں آ رہے تھے رومی سلطنت سے جنگ کرنے اور آزادی حاصل کرنے کا۔ اس سے بہتر کوئی اور موقع ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی۔ اور یہ بات اس لیے نہیں پوچھتے کہ اسے مسیحا ماننا چاہتے تھے،
بلکہ اسے آزمانے اور اپنی مکاری کے جال میں پھنسانا چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے تھے۔ مسیحا ان کے سامنے تھا، ان کے درمیان تھا۔ اس نے اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے، اپنی تعلیم سے، معجزات سے یہ ثابت کر دیا کہ وہی ماشی ہے، وہی مسیحا ہے۔ یہ بات ایسے ہی تھی جیسے ایک مینڈک نے دوسرے مینڈک سے پوچھا کہ یہ پانی کہاں ہے؟ تو کنویں کے دوسرے مینڈک نے کہا، پگلے جس میں تو رہ رہا ہے یہی تو پانی ہے۔ خدا کی بادشاہی فریسیوں کے درمیان تھی، خدا کی بادشاہی ان کے سامنے تھی، خدا کی بادشاہی ان کے اندر تھی، لیکن وہ اسے نہ پہچان پائے۔ میرے عزیزو، یہ اس لیے ہوا کہ جب ہم کسی کے بارے میں دل میں حسد اور نفرت رکھتے ہیں تو ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کی خوبیاں بھی خامیاں لگتی ہیں اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ خدا یسوع المسیح نے اپنی تعلیم سے تقریباً 85 مرتبہ آسمان کی بادشاہی کی تعلیم کی خوشخبری دی۔ اس نے آسمان کی بادشاہی کی تمثیلیں انہیں بتائیں، آسمان کی بادشاہی کی نشانیاں بتائیں۔ انہوں نے صحائف انبیاء میں بھی آسمانی بادشاہ اور معاشرے کا ذکر پڑھا ہوگا۔ خدا نے اشعیاء نبی کے ذریعے انہیں خدا کی بادشاہی کے متعلق بتایا تھا۔ اشعیاء 9 باب 6 سے 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور صداقت اس کے کندھوں پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدی، سلامتی کا رئیس۔ داؤد کے تخت پر اس کی حکومت کی اقبال مندی اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی۔ میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح داؤد کی نسل سے تھا۔ اشعیاء 35 باب میں خدا کی بادشاہت میں ہونے والے عظیم کام لکھے گئے تھے کہ ہر طرف امن و امان ہوگا، بیابان اور ویرانہ خوشی کرے گا، ہر طرف خوشی ہوگی، اندھوں کی آنکھیں بینا کی جائیں گی، بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑا آدمی ہرن کی طرح کودے گا اور گونگے کی زبان گیت گائے گی۔ فریسیوں نے یسوع المسیح کو یہ سارے معجزے کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدا کی بادشاہی اور مسیحا ان کے سامنے موجود تھا، مگر ان کی آنکھیں بند تھیں، کیونکہ ان کے دل میں نفرت اور بغض بھرے ہوئے تھے۔ جب تک ہم اپنے دلوں کو نفرت، غصہ، حسد، تفرقہ اور ان جیسے جذبوں سے خالی نہ کریں، ہم خدا کی بادشاہی کو اپنے درمیان اور اپنے اندر قائم نہیں کر سکتے۔ فریسیوں نے یسوع المسیح سے سوال کیا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی؟ اور یسوع المسیح نے جواب دیا کہ خدا کی بادشاہی تو تمہارے درمیان ہے، بلکہ تمہارے سامنے ہے۔ خدا کی بادشاہی کسی جشن یا نمود و نمائش کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اگر آنکھیں کھول کر دیکھو تو خدا کی بادشاہی اور بادشاہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ فریسیوں کے ساتھ ساتھ یہی سوال شاگردوں کے دل میں بھی تھا، لیکن ان کے دل میں اشتیاق
اور خواہش تھی۔ سوال 1، جذبے 2۔ یہی فرق ہے ایمان رکھنے والے اور خدا کے منکر کے درمیان۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح نے فریسیوں کے اس سوال سے پہلے شاگردوں کو بادشاہی کے اصول انہیں سکھائے۔ لوکا 17 باب کے آغاز میں ہی اس نے سکھایا کہ ایک دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنو، ایک دوسرے کو معاف کرو، خدا پر ایمان رکھو، مالک اور نوکر کی تمثیل سے فرما برداری اور ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کا درس دیا۔ 10 کوڑیوں کے معجزے سے خدا کا شکر بجا لانا سکھایا۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا سکھاتے ہوئے بھی سکھایا کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ میرے عزیزو، فریسی خدا کی بادشاہی اور مسیحا کو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکے، علم رکھتے ہوئے بھی اسے نہ پہچان سکے، وہ خدا کی بادشاہی میں رہتے ہوئے بھی اس کا حصہ نہ بن سکے۔ ان کے غرور، حسد، نفرت نے انہیں خدا کی بادشاہی سے باہر رکھا۔ آج کے دور میں بھی ہم خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ پاتے، ہم خدا کی بادشاہی کو اپنے درمیان قائم نہیں کر پاتے۔ ہم کس طرح یسوع المسیح کو پہچان سکتے ہیں؟ ہم کس طرح خدا کی بادشاہی اپنے درمیان قائم کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، دراصل ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو ہم خدا کی جلالی قوت کا حصہ تو نہیں بنتے، لیکن زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرتے ہیں۔ جب ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، پردیسی کی خاطرداری اور بیمار کی عیادت، قیدی کی خبرگیری کرتے ہیں، تو جیسا یسوع المسیح نے کہا کہ یہ سلوک کسی اور سے نہیں بلکہ میرے ساتھ کیا، یعنی یسوع المسیح ضرورت مندوں اور دکھی انسانوں کے روپ میں ہمارے سامنے اور ہمارے درمیان ہے۔ اس لیے ایک دوسرے میں یسوع المسیح کو دیکھیں، اس سے پیار کریں، تو خدا کی بادشاہی کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے درمیان ہوگی، ہمارے اندر ہوگی۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔